السلام علیکم. نالج پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے کمپلیٹ کورس میں. اس سے پہلے لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایگزامپل آف ڈیٹا بیس دیکھے تھے. آج کے دن ہم لوگ لیکچر نمبر 3 میں فائل بیس اپروچز کے بارے میں پڑھیں گے. تو فائل بیس سسٹم were an early attempt to computerize the manual file system that we are familiar with. پہلے جو ہمارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے تھے مینول فائل سسٹم میں سیکورٹی پرپس کے لیے ہم ڈاکومنٹس کو کیبنٹ میں رکھ کر لوگ کرتے تھے. جو مینول سسٹم تھا اٹس ورک ویل while the number of item to be stored is small. جب انفارمیشن زیادہ ہو جاتی تو it's difficult to retrieve and store information in manual file system. Increasingly nowadays senior manager and staff want more and more information. So اس کے لیے file based system بنایا گیا for the need of industry for more efficient data access. File based system is a collection of application program that perform services for the end user such as production of reports. Each program define and manage its own data. جس طریقے سے اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ڈریم ہوم سسٹم ہے, جیسے سیلز ہو گیا, کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ڈفرینٹ یوزر ہیں جو ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں. جب اس طرح کے سسٹم کو دیکھا گیا تو اس میں یہ تھا کہ ہر سسٹم علیحدہ علیحدہ اپنا ڈیٹا بھی مینٹین کرتا تھا, اور وہ پروگرام جو اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے, پروسیس سے مراد ہے پڑھتا ہے, اسٹور کرتا ہے, مائنر سی کیلکولیشن کرتا ہے, اس کو اسکرین پہ شو کرتا ہے, یہ تمام ہمارے پروسیس پروگرام ہیں. پروگرام جو اس کو پروسیس کرتے ہیں ہر سسٹم کے الگ الگ ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہر سسٹم کے اپنے ہی پروگرام ہیں اور اپنا ہی ڈیٹا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, دس واز دا میجر فیچر آف فائل بیس سسٹم. فائل بیس سسٹم سے فیملیئر ہو چکے ہیں تو لیٹ سی دا ایگزامپل کے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک ڈریم ہوم سسٹم ہے, اس میں سیل ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ سیل ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار رینٹنگ اینڈ سیلنگ پراپرٹیز. تو جب بھی کلائنٹ آتا ہے سیل ڈپارٹمنٹ اس طریقے کا فارم بھرتا ہے. اب یہاں پہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنی ڈیٹیل دے گا, ایڈریس ہے, سٹی ہے, پوسٹ کوڈ ہے, ٹائپ ہے, نمبر آف روم کتنے ہے, یہ اسی طریقے سے اونر کی ڈیٹیل بھی سیل ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے. اب اسی طریقے سے جب سیل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلائنٹ کی انکوائریز کو بھی ہینڈل کرتا ہے, تو جب بھی کلائنٹ آئے گا تو کلائنٹ کی ڈیٹیل بھی جو ہے کا اس طریقے سے جو ہے وہ کلائنٹ ایک فارم بھرے گا. اب کلائنٹ نے سیل ڈپارٹمنٹ کے بعد جو ہے ہمارے پاس کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو رسپانسبل ہے فار ہینڈلنگ دا لیز ایگریمنٹ ایسوسیٹیڈ ود پراپرٹیز فار رینٹ. جب بھی کلائنٹ ایگری ہوتا ہے پراپرٹی رینٹ کرنے کے لیے تو فارم فل ہوتا ہے سیل اسٹاف بائی ون آف دا ڈیٹیل اینڈ کلائنٹ گیونگ دا کلائنٹ اینڈ پراپرٹی ڈیٹیل. اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیٹا کو یا تو ایکسل میں یا تو فائلز میں الگ الگ سے اسٹور اینڈ ریٹریو کرتے ہیں. اب فائل بیس پروسیسنگ کی بات کریں تو ظاہر ہو رہا ہے اور دکھ رہا ہے کہ جہاں پہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ہو رہا ہے, مطلب جو سیلز کے پاس جو فائلیں ہیں وہ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی کچھ فائلیں جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے. زیادہ تر فائلیں جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے. فائل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فائل جو ہے وہ سمپلی کلیکشن آف ریکارڈ ہے
with containing logically related data. اب یہاں پہ ہمارے پاس سیلز فائل میں پراپرٹی فار رینٹ ہے، پرائیویٹ اونر ہے، کلائنٹ ہے. اسی طریقے سے کانٹریکٹ فائل میں لیز، پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ. تو پراپرٹی فار رینٹ ہے، اس میں 6 ریکارڈز ہے. ون آف ایچ پراپرٹی، اور ہر ریکارڈ لاجیکلی کنیکٹڈ سیٹ آف ون اور مور فائل ہے. یہاں ہر فیلڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے کچھ ریئل ورلڈ آبجیکٹ کی کیریکٹرسٹک کو. اسی طریقے سے پرائیویٹ اونر کی کچھ فیلڈز ہیں، کلائنٹس کی، لیز کی، پراپرٹی فار رینٹ کی اور کلائنٹ. یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو فائل بیس پروسیسنگ سسٹم میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ واز اباؤٹ دی فائل بیس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ شیئر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.